ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کا ادراک ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، اور اپنی اسلامی تاریخوں کے متعلق پتہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو جو مسلمان ہے اسے اپنی اسلامی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اسلامی روایات ہیں اور اسلامی معلومات ہیں، اسلامی واقعات ہیں، اسلامی شخصیات ہیں، ان کے بارے میں پورا علم بھی ہونا چاہیے اور اس علم کے حصول کی کوشش بھی کرنی چاہیے، خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اسلامی معاملات ہیں اور اسلامی تاریخ کیا ہے، اور اسلام کے اندر اس مہینے میں کیا ہوا تھا اور کیا معاملات پیش آئے تھے، اور اس میں کیا قربانیاں دی گئی تھیں، کیا مسائل و حاجات پیش آئے تھے، اور اسلام میں کیا کیا قربانیاں آئیں، کس کس نے دی ہے، اور کس کی کب موت ہوئی ہے، کس کی کب پیدائش ہوئی ہے، ہمارے خلیفے کتنے ہیں، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے نام مبارک کیا ہے، یعنی کہ ہماری ماؤں کے نام مبارک کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کتنے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مشہور و معروف خلفاء ہیں، 4 ائمہ اربعہ جنہیں خلفائے اربعہ کہتے ہیں، وہ کون تھے، کیا تھے، ان کے نام کیا تھے، پہلا نمبر کس کا ہے، دوسرا نمبر کس کا ہے، تیسرا نمبر کس کا ہے، چوتھا نمبر کس کا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عزت و احترام کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں اپنے خود کو بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ تاکہ انہیں بھی علم ہو۔ تو آج مسلمان کا بچہ غیر مسلم کی روایات کو تو بڑے آسان طریقے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر اسے اس طرح کرتا بھی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج مسلمان کا بچہ اسلامی روایات سے محروم ہو چکا ہے، اسلامی کلچر کو بھولتا جا رہا ہے اور غیر اسلامی کلچر کو اپناتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا بھر میں تنزلی اور زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ بات ذہن میں رکھنا اور یاد رکھنا کہ یہ جو مہینہ جاری ہے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اسلامی حساب سے، اور انگریزی میں تو عیسوی حساب سے تو یہ جنوری کا مہینہ جاری ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے۔ جمادی الثانی کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے، رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، یعنی آج جو ہے 22 جمادی الثانی ہے، 1445 ہجری، 22 جمادی الثانی۔ تو اس حساب سے تقریباً 2 ماہ اور کچھ دن یعنی کہ 7-8 دن جو ہے وہ رمضان المبارک کی آمد میں رہتے ہیں، تو ہمیں اس کی بھی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلی رمضان المبارک کی تیاری شروع فرماتے تھے۔ تو آج کے دن یہ جو جمادی الثانی ہے، جمادی الثانی کی یہ جو 22 تاریخ ہے، آج کے دن کیا ہوا تھا اس بارے میں ہم نے آج جاننا ہے۔ تو آج کے دن یعنی کہ 22 جمادی الثانی، اور آج جو اسلامی سال ہے یہ تو 1445 ہجری جاری ہے، لیکن ابتدائے اسلام میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بالکل قریب میں جو سن ہجری تھا وہ سن 13 ہجری تھا۔ وہ سن کون سا تھا؟ سن 13 ہجری، اور سن 13 ہجری کی جو 22 تاریخ تھی یعنی جمادی الثانی کی، جیسے آج سن 1445 ہجری کی آج جو ہے 22 جمادی الثانی ہے، اسی طرح اس وقت سن 13 ہجری کی 22 جمادی الثانی تھی۔ تو اس 22 جمادی الثانی کو کیا ہوا تھا؟ اسلام نے کون سے غمناک اور افسوسناک اور انتہائی دل برداشتہ لمحات دیکھے تھے مسلمانوں نے؟ وہ یہ تھے میرے محترم سامعین
کہ ہمارے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، یعنی کہ ان کی وفات کا دن ہے آج کا دن۔ حضرت ہمارے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اس دن وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، سن یعنی کہ 13 ہجری کے لحاظ سے اور 22 جمادی الثانی کو۔ تو میرے محترم سامعین، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ ہمارے خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات کا دن ہے وہ 22 جمادی الثانی کا ہے، سن 13 ہجری کا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کون؟ یہ ان کی قربانیاں کیا تھیں؟ انہیں اللہ رب العزت نے کن کن اعزازات و القابات سے نوازا تھا، اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کی حیثیت کیا تھی، یہ بھی جاننا ہے، خود کو بھی سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہمارے 4 خلیفہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو انتہائی قابل اہمیت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص الخاص خلیفہ تھے۔ وہ 4 خلیفہ ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو قحافہ جو تھے یہ شروع میں غیر مسلم تھے، یعنی کافر تھے، مشرک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کو قبول نہ کیا تھا، اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی منع کرتے تھے۔ لیکن قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص پر، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے ابو قحافہ کو بھی دولت اسلام سے مالا مال فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اولاد مخلص ہونا تو پھر والدین پہ اثر پڑتا ہے میرے بھائیوں، اور جب والدین مخلص ہوں تو پھر اولادوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روتے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بار بار جا کے عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ میرے والد بھی آپ کے دیوانے بن جائیں، آپ کے صحیح معنوں میں غلام بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راتوں کو اٹھ کر تنہائیوں میں اٹھے ہاتھوں کی جو اللہ رب العزت نے لاج رکھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب بھی وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ توحید پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کا دن، یہ 22 جمادی الثانی وفات کا دن ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ صدیق کے مقام پر پہنچے کیسے ہیں؟ ان کا نام عبداللہ ہے، ان کی کنیت ابو بکر ہے، اور ان کا لقب وہ صدیق ہے۔ ان کا لقب کیا ہے؟ صدیق، صدیق۔ اور پھر انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کا بھی لقب دیا ہے۔ اب یہ بات سمجھنا ذرا، صدیق اور صدیق اکبر عربی لحاظ سے، عربی گرامر میں صدیق جو ہے نا یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور صدیق اکبر جو ہے اکبر جی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ صفت مشبہ کا کمال کیا ہوتا ہے؟ صفت مشبہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو پایا جانے والا معنی ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے لفظ سے جدا نہیں ہو سکتا۔
تو صدیق جو اس میں صفت مشبہ کا صیغہ ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ سچائی والا. کون؟ سچا، سچائی والا، صدق والا، صداقت والا، کھرا انسان، سچا انسان. تو صفت مشبہ کا جو صیغہ صدیق اکبر صدیق کے ساتھ لگتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ صدیق وہ سچا ہے کہ سچ کبھی صدیق سے جدا ہو ہی نہیں سکتا. حالات جیسی بھی ہو، حالات جیسی بھی ہو، دور جیسا بھی ہو، زمانہ جیسا بھی ہو، فتنے جیسے بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، لیکن ان سے کبھی صداقت جدا ہوگی نہیں. صدیق کے دروازے کی صداقت ہمیشہ غلام بن کے کھڑی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سچی رہیں گے. اب آتے ہیں صدیق اکبر کی طرف. اکبر کا معنی ہوتا ہے، یہ اس میں تفضیل کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو پایا جانے والا معنی ہوتا ہے نا، اس کو آپ جتنا مرضی بیان کرتے چلے جائیں وہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ اور زیادہ ہوتا ہی جائے گا، ہوتا ہی جائے گا، ہوتا ہی جائے گا. اس میں کبھی کمی آ ہی نہیں سکتی. جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اب اللہ کی آپ جتنی بڑائی بیان کرتے چلے جائیں، جتنی بڑائی بیان کرتے چلے جائیں، جتنی بڑائی بیان کرتے چلے جائیں گے، آپ کو کوئی روکے گا کہ بس کر، اتنی بھی بڑائی بیان ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں روکے گا. بلکہ لوگ مسلمان اللہ والے خوش ہوں گے کہ یہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. اللہ، یہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. تو اسی طرح صدیق کی صداقت کو بھی آپ جتنا مرضی بیان کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، جو صدیق والے ہوں گے وہ کبھی بھی آپ کو روکیں گے نہیں. وہ خوش ہوں گے، ہاں یہ جتنی صدیق کی صداقت کو بیان کر رہا ہے یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے. صدیق ہیں اس قابل، صدیق ہیں اتنے لائق، صدیق ہیں اتنے قابل کہ ان کی جتنی صداقت بیان کی جائے وہ کم ہے. صدیق کی صداقت پھر بھی بڑھتی چلی جائے گی. اللہ اکبر. صدیق کو صداقت کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور پھر آپ کو یہاں یہ بات بھی عرض کروں کہ عبداللہ جو نام ہے ان کا، عبداللہ کا معنی بھی بڑا خوبصورت ہے. اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو واقعتاً اللہ کا بندہ ہوتا ہے. میں بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہوں، لیکن میں اس قابل ہوں نہیں کہ حقیقتاً میں اللہ کا بندہ ہوں. میرے اندر ہزاروں خامیاں ہیں میرے بھائیوں. لیکن صدیق وہ عبداللہ ہے، نام اسم با مسمہ بن گئے. جیسے کہتے ہیں نا، جس طرح اس کا نام ہے بھی اسی طرح، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں اس میں با مسمہ، یعنی نام کی طرح. یہ شخصیت نام کی طرح ہے. جیسے اس کا نام خوبصورت ہے اسی طرح یہ شخصیت بھی خوبصورت ہے. اللہ اکبر. تو عبداللہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعتاً عبداللہ تھے. اور عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام بھی اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اللہ کے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. ہاں، تو میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ صدیق اکبر ہر لحاظ سے اعلیٰ نمبر پر ہیں، ہر لحاظ سے پہلے نمبر پر ہیں. اور بعض لغت کی کتابوں نے ابو بکر کا معنی بھی پہلے نمبر کا لکھا ہے. بعض لغت کی کتابوں نے ابو بکر کا معنی بھی، جو لغوی معنی ہے وہ بھی پہلے نمبر کا لکھا ہے. اور لیکن قربان جائیے صدیق اکبر پر، لغوی معنی کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پر ہیں اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پر ہیں. اللہ اکبر. لغوی معنی کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پر، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پر. صدیق کا لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب ملا؟ یہ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے، جس کا قرآن میں اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں پہلی آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. کہ پاک ہے وہ ذات
جس نے راتوں رات ہی میں اپنے بندے کو مسجد اقصی سے مسجد حرام تک لے گئی. لنریہ من آیاتنا، یہ وہ مسجدیں ہیں جن کے مضافات بھی برکتوں والے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت دوزخ کی سیر کروائی اور سارے معاملات دکھائے. دیکھیں آپ، سوچنے والی بات ہے، حیران کر دینے والی بات ہے کہ ایک شخص کو راتوں رات میں مسجد حرام تک بھی اللہ نے پہنچا دیا ہو، مسجد اقصی تک بھی پہنچا دیا ہو، پھر اللہ پاک نے آسمانوں کی سیر بھی کروا دی ہو، پھر اللہ پاک نے عرش معلی کی سیر بھی کروا دی ہو، پھر اللہ پاک نے جنت کی سیر بھی کروا دی ہو، اللہ پاک نے جہنم بھی دکھا دی ہو. پھر اتنے ایک ہی رات کے اندر رات کی کتنی مدت ہوتی ہے، رات کا کتنا دورانیہ ہوتا ہے میرے بھائیوں. ذرا سوچنے کی بات ہے، ذرا فکر کرنے کی بات ہے. جب اتنا واقعہ ہو جاتا ہے، جب جس شخصیت کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے، جب لوگوں میں وہ شخصیت بیان کرتی ہے کہ راتوں رات ہی میں میرے رب نے مجھے اتنا طویل سفر کروا دیا ہے، تو سوچنے کی بات ہے. یہاں کوئی بندہ نہیں ماننے والا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رات کا اپنا یہ واقعہ بیان کیا تو جو لوگ سنتے گئے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے گئے کہ یہ محمد بن عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن قربان جاتا ہوں، جب یہی واقعہ صدیق اکبر کے سامنے بیان ہوتا ہے تو صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ بولنے والا کون ہے؟ یہ بتانے والا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ تیرا یار ہے، یہ تیرا جس کا تو دیوانہ بنا ہوا ہے، جس کا تو مجنوں بنا ہوا ہے، جس کے تو بڑے گن گاتا ہے، یہ وہ کہنے والا ہے. تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ اگر وہ کہتا ہے تو اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میرے معراج کی رات کا ذکر ہوا تو ساری دنیا جھٹلانے والی تھی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرنے والے تھے. تو اسی رات ہی میں، اسی وقت ہی دربار رسالت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمیشہ کے لیے صدیق اکبر کا اعزاز جاری ہو گیا. صدیق کا اعزاز جاری ہو گیا کہ صدیق ہوتا ہی وہی ہے جو کسی سچے کی بات پر فوراً وہ دلیل نہیں مانگتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو جائے گا، کیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں، لیکن جب سچا خبر دے رہا ہے تو وہ بلا سوچے بلا دلیل مانگے سچی کی بات کے اوپر یقین کر لیتا ہے. تو پھر دربار رسالت سے صداقت کا لقب ایسا ملا کہ آج کئی 100 صدیاں گزر گئی ہیں لیکن صدیق کے ساتھ وہ لقب آج بھی چمک دمک رہا ہے. اللہ اکبر. تو میرے محترم سامعین، یہ آج کا جو دن ہے 22 جمادی الثانی، یہ ہمارے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. اور انہوں نے محبت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اپنی جان کی بھی قربانی دے دی، اپنے مال کی بھی قربانی دے دی، اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے قربان کر دیا. جنگ تبوک کا جب وہ چندہ کر رہے تھے تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کیا جواب دیا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے میرے بھائیوں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہماری طرح متوجہ ہو تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، میں کہاں سے کھاؤں گا، میرا مال ختم ہو جائے گی، میرا جان ختم چلی جائے گی، میرا یہ نقصان ہو جائے گا، میرا یہ نقصان ہو جائے گا. جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور پھر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنا رہے ہیں تو پھر ہماری ضروریات بھی اللہ پوری فرمائیں گے، پھر ہمیں ٹینشن نہیں لینی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پر میں اپنا سب کچھ آپ کے قدموں میں قربان کر رہا ہوں نا، پھر میری ضروریات اور میرا سب کچھ وہی جانتے ہیں اور وہی پورا کریں گے. تو یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے. اللہ ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.